اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک چیز نجس کیسے ہوتی ہے؟ طہارت کا دین اسلام میں بہت اہم مقام ہے۔ ضروری ہے کہ طہارت نجاست کے مسائل انسان کو مکمل طور پر معلوم ہوں۔ ایک پاک چیز اس وقت نجس ہوتی ہے جب وہ نجس چیز سے لگ جائے، اس کے ساتھ مس ہو جائے، اس کے ساتھ ٹچ ہو جائے، اور ان میں سے کوئی ایک یعنی پاک چیز یا نجس چیز ایک ان میں سے اتنی تر ہو کہ ایک کی تری دوسری تک پہنچ جائے تو پھر پاک چیز بھی نجس ہو جائے گی۔ مثلا اگر آپ کا ہاتھ نجس ہے اور آپ کے کپڑوں کو مس کرتا ہے ہاتھ، اور آپ یہ ہاتھ اپنے کپڑوں کو مس کرتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کے کپڑے نجس ہوں گے کہ یا تو آپ کے کپڑے وہ گیلے ہوں یا آپ کا ہاتھ وہ گیلا ہو، یعنی وہ جو نجاست ہے وہ اس طرح ہو کہ وہ اس کی تری کپڑوں تک پہنچے۔ یعنی ان دونوں چیزوں میں سے ہاتھ اور آپ کے کپڑوں میں سے کوئی ایک چیز اتنی گیلی ہے کہ ایک کی تری دوسری تک پہنچ رہی ہے، تو اس صورت میں آپ کے کپڑے نجس ہوں گے۔ لیکن اگر جو نجاست ہے وہ خشک ہو چکی ہے، پھر اگر آپ اپنے کپڑوں کو لگاتے ہیں اور اس کی تری وہ نہیں پہنچتی چونکہ تری اس میں ہے ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ کے کپڑے نجس نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کا ہاتھ بھی خشک ہو چکا ہے نجاست والا اور آپ کے کپڑے بھی خشک ہیں، تو اس صورت میں آپ کے کپڑے وہ پاک ہی رہیں گے، نجس نہیں ہوں گے۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر واسطے متعدد ہو جائیں تو پھر بھی چیز نجس نہیں ہوتی۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ مثلا آپ کا ہاتھ نجس تھا، آپ نے اس ہاتھ کو اپنے الٹے ہاتھ کے ساتھ لگایا، تو اس کی تری جب اس کو لگی تو آپ کا الٹا ہاتھ بھی نجس ہو جائے گا۔ اور اسی طرح تری کی حالت میں اگر آپ کا الٹا ہاتھ آپ کے کپڑوں کو لگتا ہے تو آپ کے کپڑے بھی نجس ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کے کپڑے وہ کسی اور چیز سے ٹچ ہوں، مس ہوں، تو کیا وہ والی چیز نجس ہوگی یا نہیں؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ واسطے متعدد ہو چکے ہیں وہ چیز نجس نہیں ہوگی، کیونکہ واسطے زیادہ ہو چکے ہیں۔ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پہ نجاست آئی، پھر آپ کے کپڑوں پہ آئی، اب کپڑوں سے کسی اور چیز کی طرف اس کا سرایت کرنا، یہ اس طرح سے اس کو نجس نہیں کرے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔